السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ صلح حدیبیہ کے واقعات پر گفتگو جاری تھی، وہیں سے اس نشست کو دوبارہ سے جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ محسن صاحب، میرا پہلا سوال اور ایک بڑا اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ظاہری طور پر صلح حدیبیہ کی ان شکوں کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ لگتا ہے کہ گویا مسلمانوں کی طرف سے کہ اعتراف شکست ہے، اور جب ہم صحابہ کے تاثرات بھی دیکھ رہے تھے تو وہ بھی یہی محسوس کر رہے ہیں کہ گویا قریش برتری لے گئے ہیں۔ اور ہم جب دوسری جانب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو کھلی اور واضح فتح قرار دے رہے ہیں مسلمانوں کی۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس واقعے کی، اس معاہدے کی ایسی کیا حکمتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کھلی فتح قرار دے دیا مسلمانوں کے حق میں؟ ہم یہ جان چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، جس کا حکم ہمیں سورہ بقرہ میں پہلے ہی سے معلوم تھا کہ جب عمرے سے روک دیا جائے تو آپ وہیں پر قربانی کے جانور نظر کر دیں گے اور احرام کھول دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ آپ جانور جو ہیں وہ نظر کر دیجئے اور احرام کھول دیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آپ اب واپس مدینہ جا رہے ہیں۔ رستے میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سورت سنانے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے مقرر کیا۔ اس سورت میں ان تمام سوالات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے جو اس پورے ماحول میں صحابہ کرام کو پیش آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال عمرے کے متعلق ہے کہ عمرہ اس وقت ہم نہیں کر پا رہے، اور بظاہر یہ ہم نے ان کی برتری مان لی ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے سورہ فتح میں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبنی بر حقیقت رویا دکھائی۔ وہ خواب تو سچا ہی تھا، وہ سچا خواب، حکم ایسے ہی تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، امن کے ساتھ اپنے سر مڈائے اور کترائے ہوئے، تمہیں کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ پیشین گوئی ہے کہ اب جب تم عمرہ کرو گے، اس کی قضا کرو گے، اگلے سال کرو گے، تو اس موافق حالات میں امن کے ساتھ وہ تمام شرائط جو عمرے کی ہوتی ہیں پرامن طریقے سے، اطمینان کے ساتھ عبادت میں پورے اطمینان سے اب آپ اگلے سال عمرے کے لیے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس سال یہ ممکن نہیں تھا، مناسک عمرہ ادا کریں گے اس سال۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ اگلے سال، یعنی قریش کی جو برتری ہے مکے کے اندر، اس سے نمٹنے کے لیے کوئی لائحہ عمل، کوئی حکمت عملی تو چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے سارے عرب کو یہ دکھایا کہ اب مسلمان جو جس قوت سے ابھر رہے ہیں وہ قریش کے بالمقابل پوری قوت بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی حکمت کہ عمرہ جو ہے وہ اگلے سال پرامن طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ یہ اب ظاہر ہے سامنے تو نہیں ہے، جب انہوں نے کیا ہے اگلے سال تو سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکمت پوشیدہ رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس وقت اس کشمکش کے ماحول میں جو ہے وہ عمرہ کرنا اس طرح بھی نہ ہوتا، ناممکن ہو جاتا، اور صحابہ کرام کو اس سے گونا تسلی بھی میسر آئی۔ دوسری حکمت اس صورت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ سے جو بچاؤ ہے وہ ممکن ہوا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں یہ فرمایا ہے، ہم الذین کفروا صدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ۔ وہی ٹھہرے ایسے لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ قریش کی بات ہو رہی، اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ پائیں، یعنی عمرے کی جگہ پر۔ اور اگر ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جنہیں تم لا علمی میں روند ڈالتے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے عرض کی کہ مکے کے اندر دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک ہیں کہ مسلمان ہو گئے
اور ایک ہیں کہ وہ اپنے سرداروں کے رعب کے تحت دل میں تو ایمان چھپائے ہوئے ہیں لیکن اظہار نہیں کر پا رہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں لینے والا ہے، ان کو بچا رہا ہے ان لوگوں سے. اور جنگ بندی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر جنگ ہو گئی تو یہ مسلمان کہیں ان کو بھی رون نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. فرمایا ہے پس ان کے باعث تم پر لا علمی میں الزام آتا کہ تم نے اپنے ہی مومن بھائیوں کو روند ڈالا ہے. تو ایک تو ان کی حفاظت ہو گئی، حفاظت ہوگی کہ وہ جنہیں اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہے گا کر لے گا. یعنی بعد میں جو حالات ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے حالات تھے، موافق حالات، کہ اس میں سارے کا سارا اسلام جو ہے عرب سے امڑ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے، اب ظاہر ہے وہ الگ نہیں ہوئے، تو اگر وہ ہو گئے ہوتے تو ہم ان میں سے ان لوگوں کو دردناک عذاب دیتے جنہوں نے کفر کیا ہے. تو یہ تب ممکن تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جواب بھی صحابہ کرام کو مل گیا کہ جنگ کیوں نہیں کہ جب ہم نے بیعت کر لی ہے، جب بیعت رضوان ہو گئی ہے، جب ہمارا ایمان جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ ہم جنگ میں کود پڑیں، تو ہمیں کیوں اجازت نہیں دی گئی. اس بات کا بھی یہ جواب مل گیا ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی ہی تمہارے مقابلے میں نہ آ جائیں، تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ کون سامنے ہے. یہ ایک دوسری حکمت تھی جنگ بندی کی. اور اس کے ساتھ جنگ بندی کی ایک دوسری حکمت کہ حدود حرم میں جنگ نہیں ہو سکتی. اب حدود حرم ہے، قریش جس بات سے ڈر رہے تھے اگر وہی بات مسلمان کریں گے تو سارا عرب جو قریش کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے کہ تم ان کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے، احرام کی حالت میں ایک گروہ کھڑا ہے، تو اب وہی جو الزام تھا وہ مسلمانوں پر آ جاتا. مسلمان دفاعی پوزیشن پہ آ جاتے، دفاعی پوزیشن پر آ جاتے کہ وہ اپنا جو بھی سوال کرتے تو جواب دینا پڑتا. تو یہ ایک دوسری وجہ بھی جنگ بندی کی ہوئی ہے. یعنی سارا الزام اس جنگ کی وجہ سے ان کے اوپر آ گیا، قریش پر آ گیا ہے. اب عرب میں مورد الزام سارے کے سارے اب قریش ہیں اور ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ عمرے کرنے آئے ہیں اور نہیں کرنے دیا. یہ بات بھی. اور دوسری بات کہ جب مسلمان مکے میں رہتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ قریش مکے پر قابض ہیں، یہ خائن ہیں، یہ لوگوں کو ان کے عبادات مناسک ادا کرنے نہیں دیتے ہیں، جیسے کہ سورہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اب یہ بالکل روشن جو ہے وہ ہو گیا ہے عربوں کے اوپر کہ مسلمان جو بات کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے، کہ یہ قیادت کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے، قیادت کے لیے درست نہیں ہے. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے سورہ فتح کی جو پہلی آیت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی ہم نے یہ واضح فتح آپ کو عطا فرمائی ہے. یہ واضح فتح کیسے ہے؟ صحابہ کرام تو اس کو افسردگی اور آسردگی سمجھ رہے ہیں، وہ تو شکست سمجھ رہے ہیں، وہ تو شکست ہے، وہ تو برتری سمجھ رہے ہیں قریش کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فتح فرمایا ہے تو اس میں ایک گہری حکمت ہے. قرآن مجید ایک بات ایک لفظ کہتا ہے اس میں 100 پہلو پوشیدہ ہوتے ہیں. یہاں پہ پوشیدہ فتح بھی نہیں کہا ہے، یہ چھپی ہوئی فتح، واضح فتح ہے. اب صحابہ کرام ان الفاظ پر غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی ظاہر ہے صحابہ کرام کی زبان ہے، وہ آیات پر غور کر رہے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. انہوں نے گہری بصیرت سے جب غور کیا تو معلوم ہوا واضح فتح اس طرح کہ 10 سال کے لیے اب جنگ نہیں ہوگی، یعنی مکمل طور پر جنگ بندی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اگر آپ پہلے پوائنٹ، یہ پہلا پوائنٹ تھا معاہدے کا، اگر غور کریں تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ قریش نے اس سے پہلے 3 جنگیں مسلمانوں پر خود مسلط کی ہیں. ٹھیک ہے. اقدام خود کیا، یعنی بدر انہوں نے کی ہے، انہوں نے مسلط کی ہے، احد انہوں نے مسلط کی ہے، اور خندق انہوں نے مسلط کی ہے. اور خندق میں تو انہوں نے یہ کر دیا کہ پورا عرب لے آئے ہیں. تو اب عرس کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا ہے کہ مسلمان کسی صورت بھی شکست نہیں کھا رہے اور ہم ہی شکست خوردہ ہیں. اس پہلی شک کو مان لینے کا مطلب صرف یہ ہے، جو صحابہ کرام نے مسلمانوں نے غور کیا، کہ ایک گروہ جو لڑنے میں پہل کر رہا ہے، ختم کرنا چاہ رہا ہے، وہ خود ہی اس کو مان رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے دوسرے گروہ کی طاقت کو مان لیا. اچھا، یہ پہلی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ اس کے اندر خفیہ فتح ہے جو الفاظ میں تو لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک لڑنے والا گروہ جب یہ مان لے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے تو اس کا صرف مطلب یہی ہے
کہ وہ دوسرے گروہ کو مان کہ وہ ہرا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتا. یہ تو انہوں نے پہلی بات میں، پہلی شک میں مان لیا. دوسری شک میں جب انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ اس سال نہیں کریں گے، اگلے سال ادا کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ پہلے تو وہ باغی گروہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی کعبۃ اللہ پر، بیت اللہ پر، حرم مکی پر حق ہے. اچھا، تو یعنی دوسری شک میں انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ اب مسلمان اس حرم مکی پر حق رکھتے ہیں. پہلے تو وہ حق ہی نہیں مان رہے، وہ تو باغی کہہ رہے ہیں. تو اب یعنی اس شک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ایک برتری عرب میں حاصل ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. معاہدے کی تیسری شک پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروہ قریش کا ہے، ایک گروہ مدینے میں مسلمانوں کا ہے. ٹھیک ہے، اور معاہدے میں لکھا ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ دونوں گروہوں میں سے اس معاہدے میں حلیف بننا چاہے تو بن سکتا. اب ایک طاقت مان لی ہے مسلمانوں نے. یعنی قریش یہ بات مان رہے ہیں کہ صرف ہم ہی عرب کے سردار نہیں ہیں، اب مسلمان بھی ایسی طاقت ہیں کہ وہ سردار ہیں اور کوئی بھی قبیلہ ان کے ساتھ حلیف بن سکتا ہے. پہلے تو صرف قریش ہی بنا رہے تھے. پہلے تو صرف عرب جو ہیں وہ قریش کو ہی اپنا مانتے تھے سردار اور حلیف بن جاتے تھے. اب اس بات میں مسلمانوں کو بھی یہ حق حاصل ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اتنی واضح فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو اس معاہدے کے بعد یہ موقع ملتا ہے کہ اب سارا عرب اسلام کو جانے. جو اس کی طرف شوق رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، جنگ بندی تو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب جنگ نہیں ہو سکتی، تو اس کے دوران اب اسلام کو پورے واضح طریقے سے، روشن طریقے سے مسلمانوں کو اور ان کی حسن معاشرت کو دیکھنے مسلمانوں کا طرز عمل دیکھیں، طرز عمل کا دیکھنے کا جو ہے وہ عربوں کو موقع ملا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھی کہ کیسے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ان حکمتوں کے ساتھ ایک اور بات بھی جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اب قریش کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہو سکتا، تو مسلمانوں کو اب اپنے ازلی ابدی جو دشمن تھے مدینے کے اندر، یعنی یہود جو خیبر میں مقیم تھے اور سازشیں کر رہے تھے اور غطفان اور اسفان کو ملا کر مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، ان کے خاتمے کا موقع مل گیا ہے. اور ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے جو ان کے ساتھ سازشوں میں شریک ہو رہے تھے، اب قریش چونکہ جنگ بندی میں ہیں تو وہ ہرگز ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور مسلمانوں کو اب اچھے طریقے سے اپنے دشمنوں سے نپٹنے کا موقع بھی مل گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک شک جس میں بظاہر مسلمانوں کی طرف سے کمزوری کا ایک تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ مکہ میں سے اپنے سربراہ کی اجازت کے بغیر جو بھی مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا. لیکن اس کے برخلاف اگر مدینہ میں سے اپنے سربراہ کی اجازت کے بغیر کوئی مکہ جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو کیا یہ کمزوری کا ایک شکست کا تاثر نہیں ملتا یہاں سے؟ بظاہر تو قریش نے اس سے اپنی انا کی تسکین چاہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بصیرت سے دیکھیے تو جو مسلمان ہو گیا ہے، جس نے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ مدینے سے کیوں جائے گا؟ اور اگر وہ چلا گیا ہے تو اس نے اصلاً اسلام قبول کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے ہی نہیں اور وہ آپ کے درمیان موجود ہے. اگر وہ چلا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی اپنے سربراہ کی اجازت کے بغیر مدینہ آتا ہے، کیا مسلمان مکے کے اندر جب موجود تھے تو کیا وہاں پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہجرت سے پہلے؟ کیا انہوں نے وہاں پر اسلام قبول کر کے دوسروں کو اپنا ہم نوا ہم عقیدہ نہیں بنایا تھا؟ بالکل بنایا تھا. تو ایسے حالات میں وہ مسلمان جو مکے میں موجود ہیں ان کو آنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، دوسروں کو اپنا ہم نوا بنا سکتے ہیں. اور پھر تیسری بات کہ شرط جو ہے وہ مدینہ آنے کی ہے. اچھا، اگر مکے میں سے کوئی مسلمان ہو کر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ مدینے میں سے کوئی شخص بھی تاریخ کے صفحات میں ایسا نہیں ملتا ہے جو مکے میں گیا ہو ولی کی اجازت کے بغیر، سربراہ کے اجازت کے بغیر گیا ہو. لیکن یوں تو ہوا ہے
کہ مکے سے لوگ مسلمان ہو کر دوسرے جگہوں پر جا رہے ہیں. مثلا ابو بصیر عتبہ بن اسید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ مسلمان ہو کر مدینے آ جاتے ہیں. اچھا. ان کا جو سربراہ ہے وہ ایک شخص کو اپنے ایک غلام کے ساتھ واپس بھیجتا ہے کہ مدینہ جاؤ اور اس کو لے کے آؤ. معاہدے میں یہی لکھا ہوا ہے. وہ مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ شخص جو ہے ابو بصیر واپس کر دیجیے. ٹھیک ہے. آپ نے واپس کر دیا. مدینے کی حدود سے نکلتے ہی حضرت ابو بصیر نے ایک شخص کو، دو میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا. اچھا. اور خود چلے گئے وہاں سے. ٹھیک ہے. مدینے کے ارد گرد پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، وہاں پر وہ انہوں نے بسیرا ڈالا. وہ شخص مدینہ واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے تو انہوں نے ایسے کر دیا ہے صحابی نے، تو آپ ان کو کہیے کہ آپ وہ ہمارے ساتھ واپس چلیں. ابو بصیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو آپ پر حکم تھا، آپ معاہدے میں تھے، وہ آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ آپ مدینے کی حدود سے باہر لوگوں کو جو ہے وہ مکہ جانے کے لیے کہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا، نہ قریش پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے جتنا کام آپ کا تھا کر دیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ قریش کے لیے بڑی مصیبت بن گئی ہے. وہ کیسے؟ یعنی ابو بصیر پہاڑیوں میں ہیں اور شاہراہ جو ہے وہ تجارتی شاہراہ شام کی یہیں سے جاتی ہے، یہاں سے جاتی ہے. تو جو بھی قافلہ مکے گزرتا ہے، مکے کو آتا ہے، یہ جاتا ہے، یہ اس پر حملہ کرتے ہیں، ساز و سامان رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بات سے حوصلہ ملا ہے مکے کے مسلمانوں کو کہ وہ بھی ابو بصیر کے ساتھ مل جائیں. اچھا. روایات میں آتا ہے کہ 70 صحابہ کرام، 70 لوگ جو ہیں وہ ابو بصیر عتبہ بن اسید کے ساتھ وہاں پر جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. قریشیوں کو بڑی مصیبت پیش آ گئی ہے کہ یہ سارا تجارت کا معاملہ جو مسئلہ ہے اس کا ہم کیا کریں. ٹھیک ہے. تو وہ قریش جو ہیں وہ مدینے پہنچتے ہیں اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ کیجئے اس کا. آپ فرماتے ہیں کہ میں معاہدے میں اس بات کا پابند نہیں ہوں کہ میں ان پر، مدینے کے جو باہر لوگ ہیں ان پر زور ڈالوں. یہ تو میرے پاس آئیں گے تو میں واپس کرنے کا پابند ہوں، ان پر زور ڈالنے کا پابند میں نہیں ہوں. قریش سے جب بات ہو رہی ہے تو قریش نے کہا کہ پھر آپ اس کا حل تجویز کیجئے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ شک تم ختم کر دو. اچھا. جو ہی آپ نے یہ فرمایا، قریش کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، کیونکہ تجارتی قافلہ قریش کے لیے انتہائی اہم ہے، مکے کے لیے انتہائی اہم ہے، تاجر پیشہ لوگ ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں. تو انہوں نے شک ختم کر دی. ٹھیک ہے. جو ہی ختم کی ہے تو وہ سارے لوگ اب مدینے آ گئے ہیں اور یہ جو مسئلہ بن گیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یوں اس شک کو قریش نے خود ہی ختم کر دیا ہے. بہت شکریہ محسن صاحب. خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی. اگلی نشست میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.